ایسا ہوا میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد نبوی میں جلوگر ہے، میرے سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہے۔ ایک جوان روتے ہوئے مسجد نبوی میں آتا ہے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے رسول غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو روتا ہوا دیکھ کر اس کے حال زار پہ رحم کرتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، میں دیہات میں رہتا ہوں، میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے باپ کی موت کے بعد بھی نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن پہنانے والا۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو اور اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کے دونوں یار صدیق و فاروق تشریف لے گئے اس کو نہلانے کے لیے، جیسے اس کے منہ سے چادر ہٹائی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ اس کا منہ کالے سور کی طرح تھا، اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح تھا، یعنی اس کا منہ انسانوں کی طرح نہیں تھا بلکہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح۔ یہ بات میری نہیں ہے میرے بھائی، صاحب درۃ الناصحین اس کے ذمہ دار ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ جس کے کہنے پہ خدا کو ایک مانا ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان سن کر کے لرز جاؤ، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یہ دنیا کا مال جس کے لیے رات و دن دوڑتے ہو، مرنے کے بعد یہی پڑا رہ جائے گا۔ تمہارے مال پر لوگ عیش کریں گے، تمہارے مال پہ لوگ آرام کریں گے، نہیں دیکھتے لوگ مر گئے مال چھوڑ کر کے، آج ان کی اولاد عیش کرتی ہے، ان کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتی، ان کی قبروں پر کوئی جا کے فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں۔ وہ مغفرت کی دعاؤں کو تڑپ رہے ہیں، مغفرت کی دعاؤں کو ترس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، میدان محشر کی فکر کرو، اللہ کی عدالت کی فکر کرو۔ ہوا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس کے چہرے سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح تھا۔ جیسے ہی ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی، فوراً اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب قاصد حضور کے پاس آیا تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق و فاروق کو آپ نے اس کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کو کیسے غسل دے، کیسے کفن پہنائے؟ اس کا منہ تو سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اس دیہات میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بنفس نفیس تشریف لائے، میرے آقا بذات خود وہاں پر اس دیہات میں تشریف لائے، اور آنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا جو منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوا ہے، اس کا منہ ٹھیک کر دے، اس کا منہ درست کر دے۔ جب دیکھا گیا حضور کی دعا تھی، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد ہوا، یہ حضور نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ فوری طور پہ صحابہ نے، اصحاب مصطفیٰ نے غسل دیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد صحابہ کرام نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی، صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ صحابہ نے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، کسی مسجد کے امام نے نہیں، ہم جیسے مولوی صاحب لوگوں نے نہیں، اللہ اکبر، ہم جیسے پیر صاحب لوگوں نے نہیں، بلکہ اصحاب مصطفیٰ نے روئے زمین پر، روئے زمین پر، چشم فلک نے اور پشت زمین نے انبیاء کے بعد اگر سب سے بہترین کوئی مخلوق دیکھا ہے تو اس کو اصحاب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ صاحب درۃ الناصحین کے مطابق صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس شخص کو قبر میں رکھا جانے لگا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب مرنے کے بعد جب منہ ایسا ہوا تو قبر میں رکھنے سے پہلے بھی تو ایک بار دیکھ لو کہ اس کا منہ کیسا ہے، دفن کرنے سے پہلے تو اس کا منہ دیکھ لو، منہ کیسا ہے۔
جب نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے پھر کپڑا ہٹایا گیا چہرے سے تو اب بھی اس کا منہ کالے سور کی اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ اگر آج کسی کا منہ ایسا ہو جائے تو کتنا ہنگامہ ہوگا؟ اس وقت ہوا۔ دیکھنے والوں میں ہمت تھی، طاقت تھی۔ اللہ کے رسول زمین کے اوپر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح بار بار کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے خود کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا اس کے بیٹے کو بلاؤ۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو فرمایا تو سچ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں فرماتا، میرا اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کسی کو اس طرح کی سزا بلا وجہ نہیں دیتا۔ تجھے بتانا ہوگا کہ تیرے باپ کا جرم کیا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیا کرتا تھا تیرا باپ؟ تو اس جوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں وہ سو جاتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قبر میں وہ دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو اس کی قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا منہ بھی کالے سور اور کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اللہ اللہ، ہنستے ہنستے کھلکھلاتے قہقہا لگاتے ہوئے نمازوں کو چھوڑنے والوں، یہ کسی لیڈر کا، کسی خطیب کا قول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، پھنسی، تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے؟ جب پھنسی آنے پر کسی محفل میں نہیں جاتے شرم کے مارے، سور والا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ لرز جاؤ، لرز جاؤ۔ یہ گڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ پڑھی ہوئی باتیں ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہارے سامنے جو ہے تمہاری منتیں کر کے کہتا ہوں، بہت دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب چکے ہو، نکلو۔ دنیا میں آوارگی کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں پاپ کرنے نہیں آئے تھے، دنیا میں عیاشی کرنے نہیں آئے تھے۔ مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کے اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھ لو یزید کی زندگی اور دیکھ لو امام حسین کی زندگی۔ یزید نے نمازیں چھوڑی، یزید نے شراب عام کیا، یزید نے عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی، وہ بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو دولت دی، اس نے عیاشی کی، پاپ کی، آوارگی کی۔ آج اس کی قبر کا نشان موجود نہیں ہے۔ 15 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، ایک بھی بیٹا اس کی نسل میں موجود نہیں۔ میرے حسین نے اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا، بھوکے پیاسے رہے مگر نماز نہیں چھوڑی، عبادت نہیں چھوڑی۔ ارے تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ کٹا ہوا سر ہے، نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن حسین بتا رہے ہیں میرے جسم کا تعلق میرے سر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں اب بھی قرآن سے میرا رشتہ موجود ہے۔ نیزے پہ قرآن سنا کر کے بتایا قرآن سے اب بھی میرا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ جسم سے سر کا رشتہ تو کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے میرا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ میرے امام نے نماز پڑھی، صراط مستقیم پہ رہے، سچائی پہ رہے، اللہ کے دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ کیا ہوا؟ ایک بیمار چھوڑ کر گئے، ایک بیمار۔ آج مسلمانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کی اولاد نہ رہتے۔ اس لیے یزید کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو، چلتے پھرتے یزید مت بنو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کب ہے، کب تک ہے،
ہمیں نہیں پتہ. یہ مت سوچنا میرے بھائی بس گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی ہے. خلاصہ کلام کہ جوانی میں گل چھدے اڑاؤں گا، عیش کروں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب توبہ کروں گا. جوانی میں بھی موت آتی، آ سکتی. آج ابھی توبہ کرو، ابھی پلٹو، ابھی پلٹو، ابھی واپس آؤ، ابھی واپس آؤ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 4000